منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تبارك وتعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. جعفی نہیں ہے، جعفی البخاري الجعفي رحمه الله تبارك وتعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. حدیث تو یہ وہی ہے جو پہلے گزری تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کے اثر کو یعنی منی کو دھویا کرتی تھی اور آپ چلے جاتے تھے نماز کے لیے اور دھونے کی وجہ سے پانی کے دھبے کپڑے پر ہوا کرتے تھے. تو اس سے دوسرا استدلال کیا امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں کہ اگر جنابت کو یا کسی بھی نجاست کو دھویا جائے تو وہ اگر اس کا جو جرم ہے وہ تو ختم ہو گیا لیکن نشان اگر باقی رہ گیا تو نشان باقی رہنے سے کوئی حرج نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہے اور پھر بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے کپڑوں پر وہ دھبے ہوا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے. جی. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. جی. باب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى ابو موسى رضي الله تعالى عنه في دار البريد والسرقين والبرية الى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتبوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم فقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم نائب الفاعل ہے نا قطع کا. جی. قطع أيديهم وأرجلهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. اس باب میں بیان کرنا مقصود ہے پیشاب کی نجاست و طہارت کا مسئلہ. ایک بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ انسان کا پیشاب نجس ہوتا ہے، لیکن انسان کے علاوہ دوسرے جانوروں کے پیشاب کے بارے میں فقہا کے کئی مذاہب ہیں. ایک مذہب اہل ظاہر کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیشاب صرف انسان کا نجس ہے اور انسان کے علاوہ جتنے جانور ہیں چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو سب کا پیشاب پاک ہے. چنانچہ معقول اللحم جو جانور ہیں ان کا پیشاب بھی پاک ہے اور جو غیر معقول اللحم ہے دوسرے جانور ان کا پیشاب بھی پاک ہے. اور امام بخاری کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے. جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ جہاں انسان کے پیشاب کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ ولم یذکر سوا بول الناس، کہ حضور نے صرف انسانوں کے پیشاب کا ذکر کیا ہے، دوسرے جانوروں کے پیشاب کا ذکر نہیں کیا. تو ان کا رجحان بھی یہی ہے کہ سارے جانوروں کا پیشاب پاک ہے سوائے انسان کے. اور
دوسرا مذہب اس کے برعکس امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ یہ کہ تمام پیشاب نجس ہیں، چاہے وہ انسان کا ہو چاہے جانوروں کا ہو، اور جانوروں میں چاہے معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، حلال ہو یا حرام ہو، تو پیشاب ہر ایک نجس ہے۔ بکریوں کا پیشاب بھی نجس ہے، اونٹوں کا پیشاب بھی نجس ہے، گائے کا پیشاب بھی نجس ہے، اور جب حلال جانوروں کا نجس ہے تو حرام جانوروں کا بھی بطریقہ اولا نجس ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ اور یہی قول بہت سے شافعی اور حنابلہ کا بھی ہے۔ تیسرا مذہب جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حلال جانور ہیں معقول اللحم، ان کا پیشاب بھی نجس نہیں ہے اور ان کا گوبر بھی نجس نہیں ہے، پیشاب بھی پاک ہے اور گوبر بھی پاک ہے۔ جیسے اونٹ ہے، اونٹ کا گائے کا بکریوں کا جو پاخانہ ہے وہ بھی پاک ہے اور پیشاب بھی پاک ہے، سمجھے نا؟ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ میں سے امام محمد کا قول امام مالک کے مطابق ہے بول کی حد تک، پیشاب کی حد تک، کہ پیشاب تو پاک ہے، معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، لیکن ان کا جو گوبر ہے وہ پاک نہیں وہ مانتے ہیں۔ یہ اختلاف ہے فقہاء کرام کا، سمجھ گئے؟ فقہ کے اندر کئی جگہ پر آپ نے یہ اختلاف پڑھا ہے، اور آگے ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی تفصیل سے آ جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے پر، کئی استدلال پیش کیے ہیں۔ پہلے ترجمۃ الباب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک حدیث ذکر کی ہے مرفوع۔ تو پہلے کہا باب ابوال الابل والدواب بھی، اونٹوں کا پیشاب اور دواب چوپایوں کا، چوپایوں کا لفظ استعمال کیا جس میں جو حرام چوپائے ہیں وہ بھی داخل ہو گئے۔ صرف ابل کا ذکر نہیں کیا بلکہ دواب کا ذکر کیا۔ دواب دابہ کی جمع ہے جو ہر چوپائے کو کہتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہر قسم کے چوپائے کا پیشاب کو پاک کہتے ہیں۔ والغنم ومرابضها، اور اس میں ذکر آئے گا بکریوں کا بھی اور ان کے باڑوں کا بھی، کہ ان کے باڑوں میں نماز پڑھی جاتی تھی، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو اور پھر ایک استدلال کیا کہ صلی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فی دار البرید والسرقی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی دار البرید میں۔ دار البرید اصل میں کہتے تھے برید، آج کل بھی ڈاک کو کہتے ہیں نا، اور اس زمانے میں برید جو ڈاک کا نظام تھا وہ یہ تھا کہ اونٹنیوں کے ذریعے خط بھیجے جاتے تھے، تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنی ہوتی تھی برید کی۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک چوکی سے اونٹنی خطوط لے کر روانہ ہوئی، اور بہت تیز رفتار اونٹنیاں ہوتی تھیں، وہ دوسری چوکی پر پہنچتے ہی وہاں ایک دوسری اونٹنی تیار ہوتی تھی، اس کو حوالے کر دیتے تھے وہ ڈاک، وہ پھر وہ ڈاک لے کر آگے بڑھ جاتی تھی، پھر تیسری چوکی پر پہنچا دیتی تھی۔ تو برید، دار البرید اس جگہ کو کہتے تھے جہاں پر کہ یہ ڈاک لے جانے والی اونٹنیاں رہتی تھیں، اس کو دار البرید کہتے تھے۔ اور ظاہر ہے جب وہاں اونٹنیاں رہتی تھیں تو ان کا گوبر وغیرہ بھی ہوتا تھا،
سرقین اسی کو کہتے ہیں گوبر کو. تو کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالبرید و سرقین میں نماز پڑھی، یعنی اس جگہ پر نماز پڑھی جہاں برید کی اونٹیاں کھڑی ہوتی تھیں. وہ سرقین، اور سرقین بھی گوبر بھی تھا وہاں پر. والبریۃ الی جنبہ، حالانکہ کھلا ہوا صحرا ان کے برابر میں موجود تھا. کھلا صحرا جو ہے وہ بھی موجود تھا، کھلا میدان، لیکن کھلے میدان میں نماز نہیں پڑھی بلکہ یہاں دارالبرید میں پڑھی. اور یہ فرمایا کہ ہا ہونا و ثم سوا، کہ یہاں دارالبرید میں نماز پڑھنا اور اس کھلے ہوئے میدان میں نماز پڑھنا برابر ہے، یعنی دونوں جائز ہیں، یہاں پر بھی جائز ہے اور باہر بھی جائز ہے. تو ہا ہونا و ثم سوا فرمایا. تو گویا انہوں نے دارالبرید میں کیچڑ وہ گوبر کی جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھی، کوئی حرج نہیں سمجھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک گوبر پاک تھا، گوبر بھی پیشاب بھی اونٹیوں کا پاک تھا، ورنہ وہاں پر وہ نماز نہ پڑھتے. جمہور کی طرف سے ان کے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی، لیکن ظاہر یہ ہے کہ وہ کوئی مصلی بچھایا ہوگا، کوئی مصلی بچھایا ہوگا، کوئی چادر بچھائی ہوگی، کوئی چٹائی بچھائی ہوگی، اس کے اوپر نماز پڑھی ہوگی. استدلال اس وقت ہوتا جبکہ کوئی مصلی بچھائے بغیر، چادر بچھائے بغیر نماز پڑھتے، سمجھے نا. تو استدلال اس وقت تو ہو سکتا تھا، لیکن جب چادر بچھائی ہو یا مصلی بچھایا ہو تو پھر اس میں کوئی اس پر اس سے استدلال اس پر نہیں ہو سکتا کہ وہ پاک ہے. سمجھ گئے نا. ایک تو امام بخاری نے استدلال اس سے کیا تھا جس کا میں نے جواب عرض کر دیا. دوسرا آگے واقعہ ذکر کیا ہے اورانیین کا. اورانیین کا واقعہ آپ بہت نور الانوار سے میرے خیال میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہے نا. تو پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر ہوگا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے جن میں سے کچھ کا تعلق تھا قبیلہ ارینا سے اور کچھ کا تعلق تھا قبیلہ عقل سے. ایک قبیلہ تھا عقل اور ایک قبیلہ تھا ارینا. تو کچھ کا تعلق قبیلہ عقل سے تھا، کچھ کا تعلق قبیلہ ارینا سے تھا. یہ لوگ مدینہ منورہ آئے اس حالت میں کہ یہ فقر و فاقے کی شدید حالت میں تھے، بالکل مفلوق الحال تھے، اور ان کے جسم جو ہیں وہ انتہائی لاغر ہو چکے تھے، بہت لاغر جسم تھے، ہڈی اور چمڑا رہ گیا تھا، فقر و فاقے کی حالت میں تھے. یہ مدینہ منورہ آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.
تو آپ نے ان لوگوں کی حالت پر رحم کھا کر ان کو مدینہ منورہ میں آباد کیا، ان کے لیے کھانا وغیرہ فراہم کیا، ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دی۔ جب وہاں کچھ دن گزرے مدینہ منورہ میں تو وہاں کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی اور یہ استسقا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ استسقا جانتے ہو نا؟ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو پیاس لگتی رہتی ہے، کتنا ہی پانی پی لے وہ اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ پیاس لگتی رہتی ہے، کتنا ہی پانی پی لے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، وہ استسقا کی بیماری کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، برا حال ہو جاتا ہے پیٹ پھول کر، تو وہ بیماری ان کو لاحق ہو گئی۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں آ رہی اور یہ استسقا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو آپ نے ان کو کے لیے مناسب سمجھا کہ یہ یہاں سے مدینہ منورہ کی بستی سے دور اس جگہ جا کر آباد ہو جائیں، کچھ دن وہاں رہیں جہاں صدقات کے اونٹ رہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی، ذوالجدر کہلاتی تھی، ذوالجدر۔ وہاں صدقات کے اونٹ رکھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں پر ایک صاحب کو چرواہا مقرر کیا ہوا تھا جن کا نام یسار تھا، یسار نامی چرواہے تھے۔ وہاں پر وہ ان اونٹوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان کو ذرا بستی سے دور کھلی آب و ہوا میں رہنے کا موقع ملے گا، اور دوسرے یہ کہ استسقا کی بیماری میں اونٹوں کا جو دودھ ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اونٹ کا دودھ، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس واسطے آپ نے ان کو بھیج دیا کہ ان کو یہاں سے ذوالجدر لے جایا جائے، وہیں پر یہ رہیں اور وہاں پر آب و ہوا بھی تر و تازہ ہوگی اور ساتھ میں یہ دودھ بھی پئیں گے اور اس کا پیشاب بھی استعمال کریں گے۔ کس طرح کریں گے یہ بعد میں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر ان کو لے جائیں، وہاں یشربوا من ابوالہا و البانہا، الفاظ یہ ہے کہ ان کا دودھ بھی پئیں اور ان کا پیشاب بھی پئیں۔ چنانچہ ان کو وہاں چلے گئے اور وہاں پر رہے، اور وہاں پر رہنے کے نتیجے میں ان کی طبیعت بھی اچھی ہو گئی، صحت مند ہو گئے۔ جب صحت مند ہو گئے اور بیماری جاتی رہی تو انہوں نے غداری کی، اور غداری یہ کی کہ جو وہاں کے جو راعی تھے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کیا، اور قتل کر کے وہ جو اونٹنیاں وہاں پر صدقہ کی تھیں ان کو بھگا کر لے گئے، ان کو لوٹ کر لے گئے۔ وہ ایک طرح سے ڈاکہ ڈالا اور راعی کو قتل کیا اور اونٹنیوں کو بھگا کر لے گئے۔ جب یہ سب واقعہ ہو گیا، لے گئے، اس کی خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے کچھ صحابہ کرام کو ان کے پیچھے روانہ کیا، کیونکہ سارے صدقات کے اونٹ تھے تو اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ان کے پیچھے روانہ کیا کہ ان کی خبر لے کر آئیں، ان کو جہاں بھی ہوں پکڑ کر لائیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت کرز ابن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سردار بنایا اس دستے کا، اور وہ سریہ کہلاتا ہے، سریۃ کرز ابن جابر الفہری، اسی وجہ سے کہ کرز ابن جابر اس کے سردار تھے۔
تو یہ حضرات روانہ ہوئے اور ان کی تلاش کرتے رہے. تو مسند احمد کی روایت میں یہ بات مذکور ہے کہ جب یہ لوگ ان کی تلاش میں نکلے تو سارے دن تلاش کرتے رہے تو کوئی نظر نہیں آئے کہیں کوئی. جب شام ہونے لگی تو انہوں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے کندھے پر اونٹ کا گوشت کا کچھ حصہ اپنے کندھے پر رکھ کر لے جا رہی ہے، تازہ اونٹ کا گوشت. تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ گوشت تم کہاں سے لائی ہو؟ تو اس نے بتلایا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کچھ اونٹ ذبح کیے ہیں اور وہاں پر وہ کھانا وانا پکا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بھی تھوڑا سا اونٹ کا گوشت دے دیا تھا. تو حضرات صحابہ کرام اس پہاڑ کے پیچھے جا کے پہنچے تو دیکھا تو یہ لوگ اورنیین جو ہیں یہ وہاں پر مزے کر رہے تھے. وہ اپنا اونٹوں کو ذبح کر رکھا تھا، گدے کے چڑھی ہوئی تھی، کھانا وانا پک رہا تھا اور اونٹ جو ہے وہ کھانے کی فکر میں تھے. تو انہوں نے حضرت قرظ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. تو اسی پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. سمجھے نا؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ جو ہے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف پر عمل کیا کہ ان کی مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اس طریقے سے کاٹا. اور اس کے بعد پھر ان کی آنکھوں کو بھی داغا گیا اور ان کو حرہ میں ڈال دیا گیا. تو یہ پہلے واقعہ ذرا دیکھ لو، پھر اس سے متعلق جو فقہی مسائل ہیں ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. به قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم أناس من عقل أو عرينة. حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے عقل قبیلے کے یا عرینہ قبیلے کے. اور میں نے ذکر کیا، عرض کیا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہی قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ عقل کے تھے اور کچھ عرینہ کے تھے. فاجتووا المدینہ، اجتوؤ کے دو معنی آتے ہیں. اجتوؤ کے ایک معنی یہ ہے کہ آب و ہوا ناموافق آ گئی مدینے کی، اور ایک اجتوؤ کے معنی جوا کے مرض میں مبتلا ہو جانا. جوا کے معنی ہوتے ہیں سوزش، جلن. تو جلن کے مرض میں مبتلا ہو گئے یعنی پیٹ کی سوزش. وہ پیٹ کی سوزش ہی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو پیاس ہر وقت لگتی رہتی ہے. جوا اس سوزش کو کہتے ہیں. شاعر لوگ بہت استعمال کرتے ہیں جوا کا لفظ محبت کی سوزش کے لیے. تو وہ جوا فَيَا حُبَّهَا زِدْنِي جَوًا كُلَّ لَيْلَةٍ، ابو تمام کہتا ہے. تو جوا کے معنی ہے سوزش اور اجتوا کے معنی سوزش میں مبتلا ہو جانا. تو سوزش میں مبتلا ہو گیا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلِقَاحٍ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اونٹنیوں کے پاس جا کر رہنے کا. یعنی وہی ذوالجدر میں جو اونٹنیاں صدقات کی رہتی تھی وہاں پر جا کر رہنے کا حکم دیا. وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، اور اس بات کا حکم دیا کہ وہ پیے ان کے پیشاب اور ان کے دودھ. فَانْطَلَقُوا، چنانچہ وہ چلے گئے وہیں پر ذوالجدر میں. فَلَمَّا صَحُّوا، جب صحت مند ہو گئے تو قتلوا رعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی کو، جس کا نام میں نے بتایا یسار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
قتل کر دیا. واستاقوا النعم، اور ہکا کر لے گئے چوپایوں کو، جو صدقات کے چوپائے تھے وہاں پر اونٹ وغیرہ، ان کو ہکا کر لے گئے اپنے ساتھ. فجاء الخبر فی اول النہار، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی دن کے اول حصے میں. فبعث فی آثارہم، تو آپ نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا. فلما ارتفع النہار جیء بہم، جب دن بلند ہو گیا تو ان کو لایا گیا. میں نے ابھی بتایا تھا کہ مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ دن بھر تلاش کرنے کے بعد رات شام کو ان کا پتہ لگا تھا. تو دونوں میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ یہ فلما ارتفع النہار اگلے دن کی بات کر رہے ہیں، کہ اگلے دن کا دن جب بلند ہوا تو ان کو لایا گیا. فامر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فقطع ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں کو داغا گیا. سمر یسمر، اس کے معنی ہے داغنا، آنکھوں کو داغا گیا، اس لیے کہ انہوں نے خود داغا تھا حضرت یسار کی آنکھوں کو. وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ان کو حرہ میں ڈال دیا گیا. حرہ جانتے ہو نا، مکہ مدینہ منورہ میں مختلف جگہوں پر کالی کالے پتھروں والی زمین ہے جس میں کالے کالے پتھر ہیں، وہ اس کو حرہ کہتے ہیں. مدینہ منورہ میں بہت کثرت سے یہ پائی جاتی ہیں زمینیں، مشرق میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، شمال میں بھی ہیں، جنوب میں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ آتش فشاں رہا ہوگا تو وہ ختم ہو گیا آتش فشاں. اس آتش فشاں تو ختم ہو گیا لیکن اس کے آثار جو ہیں یہ کالے کالے پتھروں کی شکل میں باقی رہ گئے ہیں. تو وہاں پر ان کو ڈال دیا گیا. یستسقون فلا یسقون، وہ پانی مانگتے تھے مگر ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا. قال ابو قلابہ جو اس حدیث کو حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں فہؤلاء سرقوا وقتلوا، ان لوگوں نے ایک تو چوری کی، دوسرے قتل کیا حضرت یسار کو، اور کفروا بعد ایمانہم، اور مرتد ہو گئے تھے. وحاربوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کی. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. واقعہ تو یہ ہے. اب اس حدیث سے کئی فقہی مسئلے متعلق ہیں. جس وجہ سے امام بخاری یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ تو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے کہ اونٹوں کا پیشاب نجس نہیں ہے، کیونکہ مرنیین کو آپ نے حکم دیا کہ وہ اشربوا من ابوالہا و البانہا، کہ اس کے پیشاب بھی پئیں اور دودھ بھی پئیں. اگر پیشاب نجس ہوتا تو اس کو پینے کا حکم نہ دیا جاتا. سمجھ رہے نا؟ بنیادی بات جس کی وجہ سے امام بخاری یہاں حدیث لے کر آئے ہیں وہ تو یہ ہے، اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. جو حضرات پیشاب کو نجس مانتے ہیں جیسا کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور اکثر شافعیہ اور حنابلہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کئی طریقے سے توجیہ کرتے ہیں اس واقعے کی. واقعے کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی اولا تو وہ استدلال کرتے ہیں ان حدیثوں سے جس میں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا مطلقاً، جیسے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اور اس میں بول میں کسی کی تخصیص نہیں فرمائی کہ بول ما یکر لحمہ کا یا ما لا یکر لحمہ کا، انسان کا یا غیر انسان کا، بلکہ مطلقاً بول سے بچنے کا حکم دیا. تو معلوم ہوا کہ ہر قسم کا بول جو ہے وہ بچنے کے لائق ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ نجس ہے. یہ تو بنیادی استدلال ہے.
امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور اکثر شافعیہ حنابلہ کا۔ جہاں تک اورنیین کے واقعے کا تعلق ہے تو اس میں یہاں ایک توجیہ تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ یشربوا من ابوالہا و البانہا، یہ اس میں تضمین ہے، یعنی ایک لفظ محذوف ہے، یشربوا من البانہا ویضمدوا من ابوالہا، یعنی پینے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ تو دودھ کو دیا گیا تھا کہ دودھ پئیں، اور ابوال کے لیے لفظ ایک اور موجود تھا جو معذوف ہو گیا، وہ ہے وَيَضْمِدُ، یعنی اس کا لیپ کریں، لیپ کریں۔ ضماد، ضمد یضمد اور ضمد یضمد تضمیدا وضمادا، اس کا معنی ہے کسی چیز کا لیپ کرنا جسم کے اوپر، ملنا اس کو۔ تو ابوال کے بارے میں یہ حکم نہیں تھا کہ وہ پئیں، بلکہ یہ تھا کہ اس کا لیپ کریں۔ عام طور سے یہ بات ذرا بعید ہی لگتی ہے کہ پیشاب کو پینے کا حکم دیا گیا ہو، یعنی علاوہ نجاست و طہارت کے طبی طور پر بھی انسان کی نظافت کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیشاب کو پینے کا حکم دیا گیا ہو۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں یوں تھا کہ ان یشربوا من البانہا ویضمدوا من ابوالہا، اس کو نحو اور معانی کی اصطلاح میں تضمین کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ بھی جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نا معانی کے اندر الفتہ طبنا وماء باردا، ہے نا، الفتہ طبنا وماء باردا، کہ میں نے اس کو چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی ہے، تو حالانکہ ٹھنڈا پانی کھلانے کے معنی میں نہیں آتا بلکہ وہاں پر لفظ محذوف ہے، کیا علفتہ طبنا وسقیتہ ماء باردا۔ تو اسی طریقے سے یشربوا من البانہا و ابوالہا کے اندر یشربوا من البانہا و یضمدوا من ابوالہا، یہ ایک توجیہ تو یہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کو پینے کا حکم دیا ہی گیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ ان کی شفا اس کے سوا کسی اور علاج میں نہیں ہے، کسی اور علاج میں ان کی شفا نہیں ہے۔ اور جب کسی حرام چیز، کوئی ناجائز چیز ہو اور وہ دوا کے لیے متعین ہو جائے، یعنی کوئی حاذق طبیب یہ کہے کہ اس کے سوا اس کا علاج ممکن نہیں ہے کسی اور طریقے سے، تو پھر وہ چیز اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو آپ نے اجازت دی وہ تداوی کے طور پر دی، علاج کے طور پر دی، مستقل اس سے اس کی طہارت کا حکم نہیں نکالا جا سکتا، بلکہ خاص حالات میں ان کی بیماری کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا تھا۔ سمجھ بات آ گئی ہیں؟ یہ دو جواب ہیں جو عام طور سے اس حدیث کے دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی آپ مد نظر رکھیں کہ جن دلائل سے پیشاب کی نجاست پر استدلال کیا گیا ہے وہ قولی ہے، اور یہ کیسی ہے؟ فعلی ہے۔ جب قولی اور فعلی میں تعارض ہو تو قولی کو ترجیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک عام حکم بیان کیا گیا ہے تنزیہ من البول فإن عامۃ آداب القبر منہ، اور یہاں ایک خصوصی واقعہ ہے۔ تو جب خصوصی واقعے میں اور عمومی حکم میں تعارض ہو تو وہ حدیث جو عمومی حکم بیان کر رہی ہے وہ اولا ہوتی ہے، وہ راجح ہوتی ہے اس پر جو ایک خاص واقعہ بیان کر رہی ہو۔ سمجھ گئے؟
دوسرا مسئلہ اسی کے تحت جو ہے، اسی حدیث کے تحت، وہ تداوی بالمحرم کا بھی ہے کہ کسی حرام چیز کے ذریعے علاج کرنا، دوا کرنا، کوئی ایسی چیز کو دوا کے طور پر استعمال کرنا جو حرام ہو، اس کا کھانا حرام ہے، اس کو دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اکثر فقہا کا کہنا یہ ہے کہ تداوی بالمحرم جائز نہیں ہے۔ خود حنفیہ کا بھی اصل مسلک یہ ہے کہ محرم کسی حرام چیز سے علاج کرنا جائز نہیں ہے، اور استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالی نے تمہاری شفا کسی ایسی چیز میں نہیں رکھی جو تمہارے اوپر حرام کی ہو۔ تو اصل حکم تو یہی ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جب صورتحال ایسی ہو جائے کہ کوئی حاذق طبیب یہ کہے کہ اس چیز کے سوا اس بیماری کا کوئی اور علاج نہیں ہے، سمجھے، اس بیماری کا کوئی علاج اس حرام چیز کے بغیر نہیں ہے، تو اگر کوئی حاضر طبیب یہ کہہ دے تو پھر اس صورت میں اس کا استعمال بقدر ضرورت جائز ہو جاتا ہے۔ اور ان اللہ فیما لم یجعل شفاءہ فیما حرم علیکم کی حدیث کا جواب وہی دیتے ہیں کہ جب وہ حلال ہو گیا، اس سے علاج کرنا حلال ہو گیا، تو فیما حرم علیکم میں وہ داخل نہیں رہا، سمجھے نا؟ حرم علیکم تو وہ ہے جس کو حرام ہو جس کا استعمال کرنا، لیکن جب حالت اضطرار میں جبکہ کوئی اور صورت نہیں ہے علاج کی، اس میں جب وہ حلال ہو گیا تو پھر ما حرم علیکم میں وہ داخل نہیں رہا، لہذا اس کی گنجائش ہے اس کو استعمال کرنے کی، سمجھ رہے ہو نا؟ اور یہ حدیث بھی اس کی دلیل بن سکتی ہے کہ اس میں پیشاب پینے کا جو حکم دیا اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے نا کہ وہ علاجن دیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتایا گیا ہوگا کہ ان کی شفا اس کے سوا کسی اور علاج میں ممکن نہیں ہے، سمجھ گئے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا تعلق ہے، یہ تو حداً کاٹے گئے، قرآن کریم نے بھی یہ فرمایا نا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، تو ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم تو قرآن کریم نے دیا تھا، اس کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے آنکھوں کو داغا گیا، تو آنکھوں کو داغنا یہ تو ایک مسئلہ ہے، اور ویسے حدیث میں مسئلے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جہاد کے وقت جب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے جہاد کے لیے تو ان کو جو ہدایات دیتے تھے اس میں ایک ہدایت یہ ہوتی تھی کہ لا تمثلوا، کسی کا مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ جانتے ہو نہیں؟ یعنی کسی عضو کو کاٹ دینا، ان کے یہ عضو کو بیکار کر دینا۔ تو یہاں آنکھوں کو داغنا یہ بھی کیا ہے؟ مسئلہ ہے، سمجھے نا؟ جو مسئلہ کیوں کیا گیا، مسئلے کی تو ممانعات ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل میں انہوں نے خود جب یہ وہاں پر موجود تھے اور وہاں اونٹوں کے جو چرواہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر تھے، حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کرنے سے پہلے انہوں نے ان کی آنکھیں داغی تھیں، سمجھے نا؟ تو اس لیے ان کی بھی آنکھیں داغی گئیں، اور اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر استدلال فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی خاص طریقے سے قتل کیا گیا ہو
تو اس کا قصاص جب لیا جائے گا تو اس کو بھی اسی خاص طریقے سے قتل کیا جائے گا. اس کو قصاص بالمثل کہتے ہیں. سمجھے نا؟ امام شافعی کا مسلک یہ ہے. یعنی مثلا فرض کرو کہ ایک شخص نے دوسرے کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا، تو جب اس سے قصاص لیا جائے گا تو اس کو بھی پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے. ایک شخص نے دوسرے کو لاٹھیاں مار مار کے ہلاک کیا تو اس کو بھی لاٹھیاں مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. یہ امام شافعی کا مسلک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا قوۃ الا بالسیف، قصاص صرف تلوار سے ہی ہوگا. یعنی اگر کسی نے دوسرے کو قتل کیا تو خاص قتل کسی بھی طریقے سے کیا ہو، لیکن قصاص ایک ہی طرح لیا جائے گا کہ اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا. لا قوۃ الا بالسیف. تو یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو داغا گیا تھا تو اس کے بدلے میں ان کی آنکھیں داغی گئیں. اس سے قصاص بالمثل کے مشروعیت کا پتہ چل رہا ہے کہ قصاص جو ہے وہ اسی طرح لیا جائے گا جس طرح کے مقتول کو قتل کیا گیا تھا. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ حدیث مسلے والی حدیثوں سے منسوخ ہے. سمجھے نا؟ بعض لوگوں نے تو یہ جواب دیا، یعنی یہ حدیث پہلی ہے اور مسلح والی حدیثیں بعد کی ہیں، کیونکہ آخری جہاد تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرماتے رہے کہ آپ مسلح نہ کرنا. تو بعض حضرات نے تو کہا کہ منسوخ ہے. اور دوسرا جواب بات حنفیہ کی طرف سے یہ بھی دیا گیا ہے کہ دیکھو اصل تو حکم وہی ہے کہ لا قوۃ الا بالسیف. یعنی جب کسی کے ذمہ قصاص آ گیا تو قصاص آنے کی صورت میں اس کو جو قتل کیا جائے گا وہ صرف تلوار سے قتل کیا جائے گا، اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے اس نے مارا تھا دوسرے کو. اصل حکم تو یہی ہے. لیکن کسی خاص واقعے میں اگر امام یہ محسوس کرے کہ یہاں پر اس کو زیادہ کسی بدترین طریقے سے قتل کیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، تو اس صورت میں امام کو اختیار ہے. اس کو اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ سیاستاً حاکم جو ہے وہ قتل کرنے کا کوئی خاص طریقہ تجویز کر سکتا ہے. یعنی اصل حکم تو نہیں ہے، اصل حکم تو کیا ہے؟ لا قوۃ الا بالسیف. لیکن کسی جرم کی سنگینی کے پیش نظر یہ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے اگر کوئی شخص، کوئی حاکم یہ کہے کہ نہیں اس کو اس فلاں خاص طریقے سے قتل کرنا، تو یہ قتل کرنا اس خاص طریقے سے کرنا یہ سیاستاً ہوگا اور سیاستاً کرنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بھی چونکہ ان کے جرائم بڑے سنگین تھے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنا بڑا احسان کا معاملہ فرمایا. فقر و فاقے کی حالت میں آئے تھے، ان کو کھانا کھلایا، ان کو مدینے میں رہائش دی، وہاں پر رکھا، ان کی دیکھ بھال کی. پھر جب بیمار ہوئے تو ان کی تندرستی کے لیے ان کو وہاں پر بھیجا اور وہاں پر صدقات کے اونٹ وغیرہ ان کے استعمال میں رکھے. سارے احسانات کیے. ان سارے احسانات کے بدلے میں انہوں نے حرکت یہ کی، تو اس لیے ان کا عمل ایسا تھا کہ اس کی سزا دی جائے جو عبرتناک ہو. چنانچہ عبرتناک سزا دینے کی خاطر ان کو آنکھوں کو بھی داغا گیا. سمجھ گئے بھائی؟ آخری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یستسقون فلا یسقون، ان کو ہاتھ پاؤں کاٹ کر حرے پر ڈال دیا گیا تھا. حرہ میں نے بتایا تھا نا کیا ہے؟ کالے کالے پتھروں والی زمین، تو وہاں پر ڈال دیا گیا تھا. تو اس کے ساتھ پھر الفاظ یہ ہے کہ یستسقون فلا یسقون، وہ پانی مانگتے تھے تو ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا.
یہ بات بھی محل نظر ہوئی ہے. یعنی اس بات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مجرم جس کی سزا چاہے موت ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اگر پانی مانگے تو پانی اس کو دیا جائے گا. سمجھے نا؟ پانی دیا جائے گا، پانی سے اس کو روکا نہیں جائے گا. فرض کرو اس کو سزائے موت ہی ہو گئی، لیکن آخری وقت میں وہ پانی مانگ رہا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی دے دو، تو پانی دیا جائے گا. یہاں یہ ہے کہ یستسقون فلا یسقون، وہ پانی مانگتے تھے، پانی نہیں دیا جاتا تھا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت نہیں. ظاہر ہے کہ وہاں ہر وقت جب تک وہ پڑے رہے حرے میں تو وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما نہیں رہے وہاں پر، لیکن کوئی صحابہ آتے تھے دیکھنے کے لیے، وہ آئے، انہوں نے پانی مانگا، انہوں نے نہیں دیا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی ہو کہ وہ پانی مانگ رہے ہیں اور آپ نے منع کیا ہو، یا صحابہ کرام نے جب نہ دیا ہو تو آپ نے تائید کی ہو کہ اچھا کیا تم نے کہ نہیں دیا پانی، تب تو اس سے استدلال ہو سکتا تھا. لیکن یہاں ایسی کوئی صورت مذکور نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اور اگر کسی روایت سے ثابت ہو بھی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تھی اور آپ نے بھی اس کی تائید فرمائی تھی، تو پھر یہ خصوصیت ہوگی ان کی، کیونکہ انہوں نے یہ جو اونٹ بگا کر لے گئے تھے نا، تو اس کی وجہ سے روزانہ وہاں سے کچھ اونٹ کا دودھ آیا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آتا تھا اور دوسرے صحابہ کے پاس بھی شاید جاتا ہوگا. وہ اونٹوں کا دودھ جو آتا تھا وہ بند ہو گیا اس رات میں ان کے لے جانے کی وجہ سے. تو انہوں نے بچوں کو، جو بچے جو دودھ پینے کے عادی تھے اور اسی دودھ پر ان کا گزارا ہوتا تھا، وہ اس دودھ سے محروم رہے. تو اس واسطے انہوں نے بچوں کو دودھ سے محروم کیا، تو پھر ان کو پانی سے محروم کیا گیا. ان کی خاص خصوصیت کی وجہ سے اس حکم کو اب عام نہیں لے سکتے. یعنی کوئی آئندہ کوئی مجرم اگر پانی مانگے تو اس کو پانی دینے سے انکار نہیں کیا جائے گا. سر جی ایک سوال. جی، یہ جو احناف حضرات جواب دیتے ہیں کہ ان یشربوا من ابوالها والبانها علفته طبلا وماء باردا کے قبیل سے ہے، تو یہ قاعدہ یہاں پر منطبق نہیں ہوتا کیونکہ یہاں من ابوالها مقدم ہے اور البانها مؤخر ہے. ہاں یہ اس جگہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جو دوسری روایتیں ہیں اس میں البانها مقدم ہے اور ابوالها مؤخر ہے دوسری روایتوں میں، تو وہاں پر منطبق ہو جاتا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ یہ چند مسائل تھے جو اس حدیث سے متعلق ہیں. اگلی حدیث پڑھ لو. وبه قال حدثنا استاذ قال حدثنا جی استاذ جی، یہ جو آپ نے لا قوت الا بالسیف، استاذ جی اس حدیث کی روح سے یہ پھانسی دینا صحیح ہوگا؟ پھانسی دینا پھانسی دینا صحیح ہوگا استاذ جی اس حدیث کی روح سے؟ اصل میں تو صحیح نہیں ہے، اصل میں تو تلوار ہی ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی یہ اس وقت تھا جبکہ تلوار کے ذریعے قتل کرنے والے موفور مہیا ہوتے تھے. اگر مہیا ہوں تو ان کو اسی سے قتل کرنا چاہیے، لیکن جہاں وہ مہیا نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس راستے کو بھی اختیار کرنے کی گنجائش ہے. سیاست استاد جی، جی آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ تھے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دودھ آتا تھا، تو وہ اونٹ تو صدقے کے نہیں تھے؟ کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا نا سر جی کہ جو اونٹ صدقے کے جو اونٹ تھے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی دودھ آتا تھا. وہ صدقے کے مختلف ملے جلے اونٹ ہوتے تھے، صدقے کے بھی ہوتے تھے اور غیر صدقہ کے بھی ہوتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا وہ غیر صدقہ کا آتا تھا. تو یہ جو آپ استدلال کرتے ہیں کہ استنزہوا من البول یہ عام ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں فرمایا اشربوا من الوالیہا یہ خاص ہے، تو احناف کا تو یہ قاعدہ ہے کہ وہ عموم لفظ کا اعتبار کرتے ہیں، خصوص سبب کا اعتبار نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے دونوں عام ہو جائیں گے.
وہ بھی عام حکم ہے, یہ بھی عام ہو جائے گا اگر نہیں عموم لفظ ہے کہاں, عموم لفظ یہاں پر کہاں ہے؟ یہاں تو صرف یہ کہا ہے کہ ان خاص اونٹنیوں کا دودھ پیئے, ان خاص اونٹنیوں کا پیشاب پیئے. ایک عام حکم ابال کا نہیں بیان کیا جا رہا, بلکہ ان خاص اونٹنیوں کا پیشاب کرنے پینے کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ خاص ہے, کوئی عام نہیں ہے. حضرت یہاں جو حدیث ہے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کا پینے کا حکم دیا ہے, تو یہ حدیث فعلی حدیث کی زمرے میں آتی ہے یا قولی حدیث کی زمرے میں؟ یہ آپ نے اس خاص واقعے میں دیا نا, اس لیے فعلی کے زمرے میں آ رہی ہے, کیونکہ اس خاص واقعے میں آپ نے اجازت دی ہے, کوئی عام حکم آپ نے بیان نہیں فرمایا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياه عن أنس رضي الله تعالى عنه عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے اونٹوں کے باڑوں, بکریوں کے باڑوں میں. اس میں جب تک مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو جماعت کیا کرتے تھے بکریوں کے باڑوں میں. اور بکریوں کے باڑوں میں اس لیے حضرت شاہ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بکریوں کے باڑوں میں اس لیے نماز پڑھتے تھے خاص طور پر کہ بکریوں کے جو باڑے ہوتے تھے ان کو ہموار رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا. مدینہ منورہ کی زمین عام طور سے ہموار نہیں تھی, لیکن جو بکریوں کے باڑے ہوتے تھے ان کو ہموار رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا, اس لیے وہاں پر نماز پڑھتے تھے. امام شافعی امام بخاری استدلال سے کر رہے ہیں کہ جب وہ بکریوں کے باڑے تھے تو وہاں پر ان کا پیشاب اور ان کی مینگنیاں وغیرہ بھی ہوتی ہوں گی, تو پھر کیسے وہاں پر نماز پڑھتے تھے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی مینگنیاں بھی پاک ہیں اور پیشاب بھی پاک ہے. لیکن جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ مرابض غنم میں نماز پڑھنا اس طرح تو نہیں ہوتا ہوگا کہ ویسے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی, وہاں پیشاب بھی پھیلا ہوا ہے اور مینگنیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں. یقیناً کوئی کپڑا یا چٹائی بچھائی جاتی تھی اور مسلح بچھا کر اس پر نماز پڑھی جاتی تھی. ویسے نماز پڑھنا جو ہے بظاہر یہ عام امکان کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے. لہذا مسلح بچھا کر جب پڑھتے تھے تو پھر اس میں استدلال نہیں ہو سکتا. سر جی تداوی الحرام کے مسئلے میں اکثر فقہا کی رائے عدم جواز کی ہے. جی جب سر جی ایک ماہر طبیب کہہ رہا ہے کہ اس حرام چیز کے علاوہ اور کوئی دوائی نہیں ہے, اگر وہ علاج نہیں کرے گا تو مر جائے گا, تو یہ گویا اضطرار کی کیفیت ہے, اور اضطرار میں تو تمام فقہا خنزیر کھانے کو بھی اجازت دیتے ہیں, تو پھر محل اختلاف فرق کیا ہے؟ محل اختلاف یہ ہے کہ اضطرار تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ استعمال نہ کیا تو مر جائے گا, ٹھیک ہے, اس میں تو سب کے نزدیک جائز ہے, سمجھے. لیکن دوا کے اندر یہ بات متحقق ہونا کہ اس کے دوا کے ذریعے یہ دوا جو ہے وہ محض ایک امکان ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا, یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک تو آدمی بھوکا ہے مثلا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کو یقین ہے کہ اگر میں کھا لوں گا تو بچ جاؤں گا موت سے, ٹھیک ہے, وہاں تو اضطرار کی کیفیت ہے اور جائز ہے. ایسی صورت اگر کسی دوا کی حد تک ہو جائے بالفرض کہ یقین ہو مر جانے کا اور اس کے دوا کھائے بغیر مر جانے کا یقین ہو اور کھا لے گا تو بچ جائے گا, تو یہ اضطرار کی حالت ہے, اس میں سب کے نزدیک جائز ہے. لیکن جس چیز کو امام ابو یوسف نے جائز قرار دیا ہے وہ یہ کہ مرنے کا اندیشہ نہیں ہے, مرنے کا اندیشہ نہیں ہے, لیکن بیماری ہے اور اس بیماری کے زائل ہونے کا کوئی اور راستہ سوائے اس دوا کے نہیں ہے. وہ بیماری مفضی للموت نہیں ہے, ضروری نہیں کہ اس بیماری سے مر ہی جائے آدمی, لیکن بیماری نہیں جائے گی جب تک کہ یہ دوا نہیں کھائے گا, تو اس صورت میں ان کے نزدیک جائز ہوگا اور بعض دوسرے فقہا کے نزدیک اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا. سمجھ گئے یہ بات؟